قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، مسجد بابری کو گرایا گیا، مسجد بابری کو گرایا گیا، قوم مسلم کو ایسے ستایا گیا، مسجد بابری کو گرایا گیا۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی میں بابری مسجد کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان لے کر حاضر ہوا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری طبیعت کو جلد سے جلد صحیح کر دے۔ ایک بہت ضروری بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ایودھیا میں قدیم بابری مسجد قائم تھی اور دشمنوں نے بابری مسجد کو ظلماً توڑ دیا۔ بابری مسجد کو ظلماً توڑ کر 5 اگست 2020 کو رام مندر کی بنیاد رکھی گئی، اور میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاؤں کہ اللہ اس وقت ظالموں کو ہلاک کرتا ہے جب ظالموں کا دست اللہ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی مسجد تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ فرعون کی تاریخ اٹھائیے اور فرعون کا واقعہ پڑھیے، اور فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ فرعون کے اندر مغرور و متکبر تھا۔ فرعون نے اپنے دور میں مسجد و معبود ہونے کا قرار کیا، تو اس وقت اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور بنی اسرائیل کو کھلم کھلا نماز پڑھنے سے روکا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے چھوٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا۔ پھر بھی جب فرعون کا ہاتھ مسجد تک پہنچا تو اور بنی اسرائیل کو کھلم کھلا نماز پڑھنے سے روکا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اعلان کرنا پڑا، اجعلوا فی بیوتکم قبلۃ الصلاۃ، اپنے گھر کو مسجد بناؤ اور وہاں نماز پڑھو۔ اور پھر اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے فرعون اب تیرے وقت پورے ہو گئے، اب تجھے تڑپا کر مار دیں گے، اب تجھے دریا کے کنارے مار دیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو تڑپا کر مار دیا، اور فرعون کو دریا کے کنارے سسکا کر مار دیا، اور اعلان کر دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور فرعون تیری لاش کو بھی تیرے بعد آنے والے عبرت کی نشان سے دیکھیں گے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے بتلایا کہ ابرہہ کا مثال ہے۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کا غیبی نظام جوش میں آیا اور ابرہہ کے لشکروں کو چن کر مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ آج اسی طریقے سے جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ ایک نہ ایک حق کو بھیجتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فرعون بھی آیا تھا انا ربکم الاعلی کے دعوے کر کے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بین السماء والارض، فرعون کو معلق کر دیا۔ قارون بھی آیا تھا، دولت کے نشے میں چور تھا۔ جس طریقے سے آج کچھ لوگ دولت کے نشے میں چور ہے، کچھ لوگ مسجد کو توڑ کر مندروں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے قارون کے دولت کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور بھی آیا، فرعون آیا مٹ گیا، شداد آیا مٹ گیا، حامان آیا مٹ گیا، قارون آیا مٹ گیا، اور بڑے بڑے دجال آئے مٹ گئے۔ آخر میں ولید آیا، حنظلہ آیا، مغیرہ آیا، اور ابو جہل دندناتا ہوا آیا، تو اللہ نے محمد الرسول اللہ آخری نبی بنا کر بھیجا، اور محمد الرسول اللہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اور آپ علیہ السلام جب آئے تو مکے کے مشرکوں کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا، تو فرعون نے کہا کہ نہیں، ایک خدا کی نہیں
360 بتوں کی عبادت کی جائے گی۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ امیہ کی چٹان کے نیچے آئے تو امیہ نے کہا کہ بلال بھول جاؤ اے خدا کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک رب کا نام لیا تھا، ایک رب کا نام لیتا ہوں اور ایک رب کا نام لیتا رہوں گا۔ امیہ ہار گیا، اس کا ظلم مٹ گیا، حضرت بلال جیت گئے، اسلام جیت گیا۔ اس لیے میں آج دنیا کے ان ظالموں سے کہتا ہوں جنہوں نے بابری مسجد منہدم کر کے رام مندر تعمیر کی ہے، اس لیے کان کھول کر سن لے، ابھی تم نے رام مندر قائم کی ہے، کل وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی انشاءاللہ ایودھیا میں ہی جس جگہ پر بابری مسجد قائم تھی اسی جگہ پر ہم بابری مسجد بنائیں گے۔ اور کان کھول کر سن لیجئے، جو بابری مسجد کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے، ان کو اب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ جب فرعون نہیں رہا، دجال نہیں رہا، حامان نہیں رہا، قارون نہیں رہا اور بڑے بڑے دجال نہیں رہے تو تم کون ہو اللہ کی قوت کے آگے ٹک سکو گے اور رہ سکو گے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے بزدلی کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ آج ہماری کم ہمتی کی وجہ سے آج ہمارے دین کو نیچے کیا جا رہا ہے، ہمارے کلمے کو نیچے کیا جا رہا ہے، اللہ کی مسجدوں کو رام مندر میں تعمیر کر رہے ہیں، بابری مسجد کو گرا کر رام مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، دعوت دین کو پر پابندی لگائے جا رہی ہے اور مسلمانوں کو نماز